بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد وابن ماجہ والدارمی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ لو اخذ الناس بها، اگر لوگ صرف اسی آیت پر عمل کر لیں تو لکفتہم، تو یہ آیت پر عمل کرنا ان کے لیے کافی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایسی آیت سے بڑا باخبر ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کا راستہ کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا خیال اور گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرٍ يُسْرًا، ایک اور جگہ پر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، ایک اور جگہ پر ہے کہ جو تقوی سے رہتا ہے تو اس کے سارے کام بنتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے آدمی ہر معاملے میں اللہ کا ڈر رکھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ محمود تھا، اس کا ایک غلام تھا ایاز، اس کو بڑی عزت اور مقام ملا کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں، حالانکہ وہ غلام تھا. اور دوسری طرف جو وزراء تھے، 65 وزراء تھے بادشاہ محمود کے، تو 65 کے 65 وزراء کو وہ اہمیت نہیں ملتی تھی جتنی اس ایاز کو اہمیت ملتی تھی. تو ایک دن بادشاہ نے لوگوں کی نظر میں دیکھا کہ غلام کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کی کرسی بادشاہ کی کرسی کے ساتھ ہے اور دیگر وزراء ان کی کرسیاں نیچے ہیں، تو یہ ایک وی آئی پی سیٹ نہ ہوئی، تو اس وجہ سے اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، اس کا پروٹوکول زیادہ ہوتا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا کون سا ہے؟ تو وہ لے کر آئے اور سامنے لا کے جو اس کا سٹینڈ تھا، اس سٹینڈ کے اوپر اس ہیرے کو سجا دیا. کہا کہ بھئی پہلے وزیر کو بلایا کہ بھئی اس ہیرے کو توڑ دیجئے. تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اس ہیرے کو توڑ دوں؟ اتنا کروڑوں کا ہیرا ہے، وہ آدھا خزانہ ایک طرف، یہ اکیلا ہیرا ایک طرف، آپ اس کو مت توڑوائیے. بادشاہ نے کہا بہت اچھا، انعام دو اس کو، اس نے بڑا اچھا خزانے کا خیال کرتا ہے. دوسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی کہا. تیسرے کو بلایا، اس نے بھی، حتیٰ کہ سارے وزراء نے انکار کر دیا کہ بادشاہ سلامت ہمیں مت بلائیے، ہم یہ ہیرا نہیں توڑنے والے، ہم اس ہیرے کو نہیں توڑیں گے. تو بادشاہ نے جب ایاز سے کہا تو ایاز نے سامنے رکھا ہتھوڑا اٹھایا، ہیرے پر مارا اور ہیرے کو کرچی کرچی کر دیا، توڑ کے برابر کر دیا. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ گفت خاموش کیا مہتران نامور، کہ انہوں نے کہا کہ ایاز تو بادشاہ کا اتنا کروڑوں کا نقصان کر دیا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، تو یہ شور مچ گیا بادشاہ کے سامنے. بادشاہ سلامت اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس نے تو اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. گفت خاموش، چپ ہو جاؤ، خاموش کیا محتران نامور، اے وزیروں، اے بڑے نامور مشہور لوگوں، چپ ہو جاؤ. قیمت گوہر قیمتش یا کہ امر شاہ قیمتس، کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی تھا، یہ ہیرا زیادہ قیمتی تھا؟ تم لوگوں نے بادشاہ کے حکم کو چھوٹا سمجھا اور میں نے بادشاہ کے حکم کو ہیرے سے زیادہ بڑا سمجھا، لہٰذا میں نے بادشاہ کا حکم نہیں توڑا، میں نے ہیرے کو توڑ دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل کی خواہش ہیرا ہوتی ہے، میرے دل کی خواہش موتی ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کون سا چیز قیمتی ہے. جو چیز قیمتی ہے اس چیز کو بچائیں گے، اور جو کم قیمتی چیز ہے اس کو توڑ دیں گے. یہاں مقابلہ ہے، یہاں توڑ
توڑنا پڑے گا، توڑے بغیر کام نہیں چلے گا۔ لہٰذا میرے دل کی خواہش زیادہ قیمتی ہے یا اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ جس کے دل میں یہ چیز آئے اور وہ اللہ کے حکم کو نہ توڑے، اپنے دل کی خواہش کو توڑ دے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رستہ کھولتے ہیں اور اس کو روزی وہاں سے دیتے۔ جی ہم متقی بنیں گے، تقویٰ سے رہیں گے تو یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ معاملات کے اندر ساری دنیا آ گئی، سارے معاملات جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی آگے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بھی آگے، کہ وہ سارے کے سارے معاملات ایسے چلیں گے، ان کو اللہ چلائیں گے اور ایسا چلائیں گے، ایسا چلائیں گے کہ میری اور آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ تو بہرحال وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بے شمار واقعات ہیں، عجیب عجیب قسم کے واقعات ہیں۔ رشوت دو گے تو زمین پہ پانی لگے گا ورنہ پانی نہیں لگے گا۔ جناب اتنی رشوت کا نہیں بھی، جو حق بنتا ہے 10 لاکھ روپے لے لو، لیکن رشوت کے 5 لاکھ نہیں دوں گا، کہا پھر پانی بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، پانی نہیں ملا، اللہ نے ایسی بارش کر دی کہ زمینوں میں پہلے سے زیادہ ہریالی، زمینوں میں دوسری زمینوں سے زیادہ ہریالی اللہ نے بارش کر دی۔ اللہ ایسے راستہ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ بھروسے، اللہ توکل پہ کیسے فصل لگائے، کیسے دیکھیں، جو آدمی اتنی ہمت کرتا ہے اللہ پھر اس کو آگے بھی ہمت دیتے ہیں۔ ایسے ہی ڈپارٹمنٹ میں سارے ہی رشوت لے رہے ہیں، میں کیسے بچوں گا؟ اللہ بندے کے لیے ایسے رستے کھولتا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، اور جہاں کہیں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا نا، وہاں پر ملک و ملت پہ کتنا سخت نظام بنا لو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امریکہ کے اندر ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے بتایا کہ میں فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا تو ایک آدمی رونگ آ رہا ہے، سکوٹی کیمراز وہ سب چیزیں لگی ہوئی، مین روڈ ہے، وہاں پہ ایک آدمی رونگ آ رہا ہے، تو کہنے لگے بھائی، اس کو پولیس والے نے روک لیا، بھی تم رونگ آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی کیا اگر مجھے جلدی تھی، یہاں سے جانا تھا، ورنہ وہ یو ٹرن بہت دور ہے تو میں یہاں سے جانے پہ مجبور تھا۔ اس نے کہا بھئی آپ کو فائن ہوگا یا پھر آپ جرمانہ بھرو۔ اس نے جناب کہا بھی آپس میں بات کرتے ہیں، جناب اس نے اس کو کچھ ڈالر دیے اور کچھ ڈالر دے کے پولیس والے نے جان چھوڑی تو مڑنے لگا، کہتے یہاں سے کیوں جناب، رونگ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ساری دنیا گواہ ہے، چند منٹ کے لیے بجلی چلی جاتی ہے تو کیا کیا حشر ہو جاتے ہیں صرف چند پیسوں۔ ہمارے مفتی صاحب تھے اور وہ امریکہ میں شیخ الحدیث تھے، اپنا بیگ انہوں نے جس میں بخاری شریف اور مسلم شریف بھاری تھی، کسی نے سمجھا کہ اس کے اندر تو اس طرح نوٹ بھرے ہوئے ہیں، تو کالے آئے اور کالوں نے فائر کیا اور بیگ لے کے چلے گئے، بعد میں دیکھا اس میں تو کتابیں بھی پھینک کے چلے گئے۔ تو جہاں پر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، قانون کتنا بھی سخت بنا لے کام نہیں بن سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے بندہ اللہ کی محبت بھی پیدا کرے اور اللہ کا خوف بھی پیدا کرے۔ صرف محبت پیدا کرنے سے کام نہیں بنتا اور صرف خوف پیدا کرنے سے کام نہیں بنتا، دونوں چیزیں متوازن ہونی چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔